أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، ہم سب کی یہاں حاضری کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی کا قرب حاصل ہو اور اللہ کے قرب سے متعلق جتنے راستے ہیں، جتنے ذریعے ہیں، ان سب کو سمجھنا اور اختیار کرنا ہے ہم کو. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بنیادی طور پر مجمع ہے، یہ سلسلے سے متعلق جو لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے اور ایک ترتیب سے اپنی تربیت کی کا انہوں نے عزم کیا ہے، ان کا اجتماع ہے. اس لیے عام دینی جو موضوعات ہیں، اصلاح سے متعلق، اللہ سے تعلق بنانے سے متعلق، ان موضوعات کے ساتھ ساتھ اس مجلس کی ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ خاص طور پہ سلسلے نقش بندیہ میں جو تربیت کے خاص موضوعات ہیں ان کو بھی ہم کو سمجھنا ہے، اس لیے کہ پھر اس طرح سے سکون سے بیٹھنے کا موقع ملتا نہیں. اور جو لوگ مراقبے کر رہے ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ راستہ کس قسم کا ہے، اس میں کن کیفیات سے گزرنا ہوتا ہے اور اس میں آگے جا کے آدمی کو کیا کیا حاصل ہوتا ہے. اس لیے اثر کے بعد کی ان مجلسوں میں آج سے انشاءاللہ 5 دن تک سلسلے سے متعلق مراقبہ ہے، 4 سیریں ہیں، لطائف ہیں، جو فنی چیزیں ہیں، اصطلاحی چیزیں ہیں، ان کا مذاکرہ ہوگا. جو لوگ خوب جم کے ذکر کر رہے ہیں ان کے لیے تو ہے ہی ضرورت کی چیز، باقی احباب کے لیے بھی شوق بڑھانے والی چیز ہے کہ جب آدمی اللہ کے فکر میں آگے بڑھتا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. انشاءاللہ جو ذکر کر رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا اور جو اس لائن میں محنت نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا. البتہ کسی کو جو ہے اعمال میں زیادہ دل لگ رہا ہے، تلاوت میں نشانہ کوئی پورا کرنا ہے، تو وہ اس مجلس کو چھوڑ کے اپنے مصروفیات میں بھی لگ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو سلسلے کی تعلیمات کی گہرائی نصیب فرمائے. تو آج جو ہے موضوع ہے مراقبہ. مراقبے کا طریقہ کیا ہے؟ دوسرے دن کے بیان میں پہلے دن بیان ہوا تھا عشاء بعد محبت الہی کا، اور دوسرے دن بیان ہوا ہے کہ اللہ کی محبت اگر پیدا کرنا ہے تو کثرت سے ذکر کرنا ہوگا. بلکہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ گناہوں کا کھوٹ میرے اندر سے نکل جائے، جو رہ کے بار بار گناہ ہوتے ہیں، وہ گناہ کرنے کا جو اندر نفس تقاضا کرتا ہے اسی کو کھسلا جائے اور گناہ کی جو جڑیں ہیں وہ اپنے اندر سے نکالی جائیں، نفس کا تزکیہ، اندر کا میل نکالا جائے. تو اس کا اللہ نے طریقہ بتایا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو تو گناہ کی جڑیں ہی نکل جائیں گی اندر. تو کثرت سے اللہ تعالیٰ کی یاد اگر کوئی چاہتا ہے 24 گھنٹے اللہ یاد رہے، وہ ہنس رہا ہو، بول رہا ہو، کھا رہا ہو، کما رہا ہو،
وہ اپنے جسم سے کچھ بھی کر رہا ہو لیکن ذکر چلتا رہے، اللہ کی یاد چلتی رہے، تو اس کے لیے اللہ کے نیک بندوں نے قرآن و حدیث پر غور کر کے اللہ کی توفیق سے ایسے آسان طریقے امت کو بتائے ہیں کہ چند دنوں کی محنت میں آدمی کا دل ہی ایسا بن جاتا ہے کہ ہر وقت اللہ کی یاد کرتا ہی رہتا ہے۔ دست بکار دل بیا، کہ ہاتھ تو کام میں لگا ہوا ہے مگر دل یار کی یاد میں لگا ہوا ہے، اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ تو اس کو پیدا کرنے کے لیے کہ ہر وقت اللہ کا دھیان بنے، مراقبہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی تفصیل وہ آج بزرگوں کی کتابوں کے ذریعے سے پڑھی جائے گی۔ سلوک کا راستہ 4 قدم ہے۔ حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت تک کا راستہ 2 قدم ہے۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا کہ پہلا قدم اپنے نفس پر رکھ لو تو تمہارا دوسرا قدم جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو جنت اتنی ہی دور ہے، ایک قدم اٹھا کے نفس پہ رکھنا ہے کہ جو قسم قسم کی خواہشیں آتی رہتی ہیں دل میں، یہ خواہش کرنے کی جو طاقت ہے اس کا نام ہے نفس۔ اچھا سے اچھا کھائیں گے، اچھا سے اچھا پہنیں گے، خوب اکڑ کے شاندار زندگی گزاریں گے، وہ نت نئی خواہشات۔ یہ نفس، اس کو کچھ لو، اس پہ ایک قدم رکھو تو اب باقی کچھ نہیں بچا، اگلا قدم جنت میں۔ اسی طرح مشائخ سلسلے عالیہ نقشبندیہ نے فرمایا کہ سلوک کا راستہ 4 قدم ہے۔ ان کو کہتے ہیں سیور اربع، 4 سیریں۔ سیر کا مطلب چلنا۔ ایک مستقل ایک عنوان ہے، اس کو سمجھنے کے لیے انسان کے قلب سے بات شروع کرتے ہیں۔ جب انسان محنت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو جو پتھر جیسا قلب بھی موم ہو جاتا ہے، جس کی سختی ذکر سے دور ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تباہی ہے ان لوگوں کی جن کا دل سخت ہو گیا ہے، اللہ کے ذکر سے محروم رہتا ہے۔ تو دل جو نرم ہوتا ہے کثرت سے ذکر کرنے سے، اس کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ بیٹھنے کی عادت بنانا۔ پہلے تو جو ہے آدمی کا جسم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جیسے اللہ کی یاد کے لیے بیٹھتا ہے بےچینی شروع ہو جاتی، کب اٹھ کے جاؤں کب اٹھ کے جاؤں، اور پھر زیادہ دیر بیٹھتا ہے تو جسم میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، پیروں کے اندر تکلیف شروع ہوتی ہے، چونٹیاں بھر رہی ہیں کیا، پیر وزنی ہو رہا ہے، اور سر جھکا کے بیٹھتا ہے تو گردن ایسی درد ہو جاتی ہے، لگتا ہے کہ اب بالکل ٹوٹ جائے گی، نیند آ جاتی ہے، گردن ڈھلک جاتی ہے، اتنی درد ہو جاتی ہے۔ تو آدمی جب جم کے بیٹھتا ہے تو رگوں میں خون کے جانے کا جو راستہ ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے، تو اب دماغ جو ہے دوسرے راستے نکالتا رہتا ہے، ادھر سے خون پاس کرے، اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو تھوڑے دن یہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ جو بھی چاہتا ہے کہ میں ذکر میں، اللہ کے دھیان میں، اللہ کی یاد میں ترقی کروں، چند دن تکلیف ہوتی ہے، پھر جسم جو ہے مائل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ثم تلین جلودہم، پھر ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں۔ تو پہلے کھال نرم پڑنے کا، جسم سیٹ ہونے کا مسئلہ ہے۔ جیسے ہم لوگ آرام سے ایسا نیچے بیٹھ رہے ہیں، یورپ کا آدمی کوئی انگریز ایسا نہیں بیٹھ سکتا، اس کا جسم اس کے حساب سے تیار نہیں رہتا، اور کہ نیا انگریز اس کو اگر نماز پڑھنے کے لیے بولیں گے تو یہ رکوع سجدہ سب اس سے نہیں ہو سکتا، بالکل ناچتا رہے گا، ادھر ادھر ہوتا جائے گا۔ لیکن جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے اتحیات میں بیٹھنا، رکوع سجدہ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ اور یہ ہندوؤں کے جو جوگی ہیں وہ تو کئی مہینے ایک ہی بیٹھک پہ بیٹھے رہتے ہیں، جب آدمی عادت ڈالتا ہے تو عادت پڑ جاتی ہے۔
ہمارے پڑوس کے ملک میں مولانا عبد الحق صاحب ایک بڑے عالم گزرے ہیں، تو وہ بخاری شریف کا جو درس دیتے تھے تو 3 گھنٹے چلتا تھا ان کا درس لگاتار. اور بخاری شریف جو ہے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں اس کا سائز کافی چوڑا رہتا ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چھپی ہوئی نہیں رہتی ہے، بڑا سائز رہتا ہے، کافی وزن رہتی ہے، تو کئی کلو رہتی ہے. تو ان کا معمول تھا ادب کی نیت سے وہ اتحیات میں آدمی جیسا بیٹھتا ہے ویسا بیٹھ کر بخاری شریف کو ہاتھ میں اٹھا لیتے، کسی چیز پہ رکھتے نہیں. اس طرح ہاتھ میں اتنی موٹی کتاب رکھ کے 3 گھنٹے تک روز اس کا درس دیتے تھے. تو اگر عام آدمی بیٹھنا چاہے 3 دن اتنا وزن لے کے تو 3 گھنٹے تک کتنی مشکل ہو جائے گی. مگر ان کی زندگی اور کا معمول یہ تھا کہ وہ کبھی بھی بخاری پڑھتے تھے تو اتنے ادب سے ہی پڑھاتے تھے. تو اب ان کا جسم اس بیٹھک پہ عادی ہو گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بڑا ادب ہوتا تھا، حدیث پڑھاتے ہو ہلتے نہیں تھے لوگ، اتنا سناٹا ہوتا تھا کہ ورق پلٹنے کی آواز آتی تھی بس. اور ایک ہی بیٹھک پر بڑا ادب ہو کے پوری حدیث پڑھاتے تھے امام مالک. ایک دن کیا ہوا، شاگردوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، کئی رنگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مگر وہ ایسے ہی بیٹھے ہل نہیں رہے، پڑھا رہے بس. جب گھنٹوں بعد درس ختم ہوا، جب محفل ختم ہوئی تو کہا کہ ذرا نکالو کرتا جو ہے نا، اندر کچھ تکلیف ہو رہی ہے. تو کرتا نکالا تو اندر جو ہے بچھو تھا جس نے 17 مرتبہ ان کی پیٹھ پہ ڈنک مارا اسی دیر میں. لیکن ادب کی وجہ سے انہوں نے درس روکا نہیں، اپنی حیت بھی نہیں بدلی. تو جو لوگ جو ہے عادت ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس حد تک استقامت عطا فرماتے ہیں. تو پہلا ایک دم دل لگا کہ ایک سوئی سے بیٹھنا ہوتا ہے، دھیان جمتا ہے، پھر جو ہے دل کی کیفیت درست ہوتی ہے. تو پہلا قدم ہے بیٹھنے کی عادت بنانا. چند دن جو ہے مشکل ہوتی ہے، پھر جو ہے عادت آسان ہو جاتی ہے. اور دل جاری ہو جائے، یعنی دل میں ذکر جم جائے اور دل ذکر کرنے لگے. اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اے اللہ ذاکر قلب عطا فرمائی. تو دل جاری ہونے کے واسطے شرط کیا ہے؟ لمبا مراقبہ. چھوٹے چھوٹے مراقبے سے زندگی بھر فائدہ نہیں ہوتا. 10 منٹ بیٹھ رہے، 15 منٹ بیٹھ رہے، اس سے دل نہیں بنتا. تو کہہ رہے ہیں آپ مراقبے میں جب بیٹھیں تو چاہے آپ چوکور پوزیشن میں بیٹھیں یا اتحیات میں بیٹھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، مگر ایک حیت پہ بیٹھیں. شروع میں 5 منٹ بیٹھیں، پھر اسے بڑھا کر 10 منٹ کریں، پھر 15 منٹ کی مشق کریں. یہ عادت بنانی پڑتی ہے، اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. پہلے تو شیطان کہتا ہے ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اور جب بیٹھنے کی عادت پڑی ہے تو کہتا ہے اب تو تیری گردن ٹوٹ جائے گی، کیونکہ ہر وقت سر جھکا کر بیٹھے رہنے سے گردن میں بھی درد ہوتا ہے. مگر جب ایک عادت پڑ جاتی ہے تو پھر انسان گھنٹوں بیٹھتا ہے. اسی حالت میں بیٹھنے سے سکون ملتا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ قلب جاری ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم مراقبے میں لمبا بیٹھنے کی عادت ڈالیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، آدمی کے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے، اگر وہ سنور جائے تو پھر پورا بدن سنور جاتا ہے. یعنی بدن سے نکلنے والے اعمال سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور وہ اگر بگڑ جائے تو پھر پوری زندگی کے بدن کے اعمال بگڑ جاتے ہیں. الا وہی القلب، سنو وہ دل ہے. قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ دل پوچھنے والے ہیں کیسا دل لے کے آئے ہو. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. تو انسان کو اپنی زندگی بنانا ہے تو پہلے دل بنانا ہے. دل سے ہی انسان بگڑتا ہے. دل بن گیا تو زندگی بن گئی. تو دل بنانے کے واسطے اللہ کی یاد بٹھانا،
اب اس کی یاد بٹھانے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آواز سے ذکر کرتے ہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ خاموشی سے ذکر کرتے ہیں۔ خاموشی سے اللہ کو یاد کرنے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ تو یہ مراقبہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی شرط ہے لمبا بیٹھنے کی عادت ڈالیں۔ بعض ایسے سالکین تھے کہ ابتدائی اسباق میں رات کو لیٹ کر سوتے ہی نہیں تھے، کئی سال شروع کے ایسے گزرے کہ بس ہر کام سے فارغ ہو کر مراقبے کی حالت میں بیٹھ جاتے تھے، اور اسی حالت میں اونگ آتی، نیند آتی، بس یہی ان کی رات کی نیند ہوتی تھی۔ لمبا لیٹ کر سونا سالوں تک موقوف رہا، رکا رہا۔ بیٹھ کر سوتے تھے، بیٹھ کر نیند ہوتی تھی۔ تو یہ خود اپنے ان کا حضرت کا اپنا حال ہے، اسٹوڈنٹ لائف میں ان کا یہ معمول تھا۔ 4 سال انہوں نے ایسے گزارے کہ بستر پہ سوئے ہی نہیں رات میں، بس نیند لینا ہے تو کیا پورا کام ہو گیا، سونے کا وقت آ گیا تو بجائے سونے کے بیٹھ جاتے تھے اور بس اللہ کی یاد میں بیٹھ جاتے تھے۔ اب اسی میں جو نیند آ گئی یا اونگ آ گئی وہی نیند، ایسے 4 سال انہوں نے نوجوانی میں گزارے۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ اور یہ مراقبہ ایسی چیز ہے کہ جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں ان کی نیند کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ 1 گھنٹہ مراقبہ کیجیے، دن بھر اس کا اثر رہتا ہے۔ جو زیادہ مراقبہ کرتے ہیں ان کی نیند بہت کم ہو جاتی ہے، جسم کو نیند کی ضرورت ہی نہیں رہتی، ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے جسم۔ نیند سے جتنا سکون بدن کو ملتا ہے اس سے زیادہ سکون جاگتے ہوئے مراقبہ کرنے سے ملتا ہے۔ تو اب 4 سال تک بغیر سوئے کے زندگی گزر گئی، اس لیے کہ مراقبہ کرنے کے بعد پھر نیند کی ضرورت نہیں۔ مراقبے میں جو آ گئی جو کرنے والے وہ جانتے ہیں کتنا تبدیل۔ 1 گھنٹہ بیٹھی اس کے بعد کیا حال رہتا ہے، سستی دور دور تک نہیں، دن بھر چستی رہتی۔ اس بات کو آج کل سمجھنا آسان ہے۔ اگر آپ چارجر کے ساتھ سیل فون لگا دیں تو اس کے بعد اسکرین آن ہو تو بھی چارجنگ ہوتی ہے، آف ہو تو بھی چارجنگ ہوتی ہے۔ اب یہ دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ مراقبے میں اگر اونگ آ رہی ہے یا نیند آ گئی تو اس سے مراقبہ خراب نہیں ہوتا، اور اللہ کی طرف سے جو نور آتا ہے وہ رکتا ہے۔ بیٹھ گیا آدمی پہلے اللہ کا دھیان بنا کے، اب اونگ بھی رہا ہے، نیند بھی آ رہی ہے، تو ذکر کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے، دل کے اندر نور آتا رہتا ہے۔ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے چارجر جو ہے جب لگا دیتے ہیں، فون کو چارجر سے لگا دیتے ہیں تو سوئچ آف بھی کرو تو وہ چارج ہوتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ بندہ اللہ کی لو لگا کے بیٹھ گیا تو ادھر سے جو انوار آتے ہیں وہ چاہے وہ اونگے چاہے وہ سوئے وہ آتے رہتے ہیں۔ ذکر کی دیوانہ وار محنت، جن لوگوں کو ذکر قلبی نصیب ہوا، یعنی جن کا دل ذاکر بن گیا، انہوں نے اسے حاصل کرنے کے لیے پاگلوں کی طرح محنت کی۔ گھر کے لوگ کہتے ہیں یہ تو پاگل ہو گیا ہے، لیٹ کر سوتا نہیں ہے۔ دین میں بھی ایسی بھی کون سی بات ہے، کون بولے اتنی محنت کرو بول کے، ہو رہا ہی نہیں بیٹھ کے۔ چنانچہ وہ حدیث نبوی میں ہے، وہ جو حدیث نبوی میں ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو، ایسا کرو، حتیٰ یقال انہ مجنون، یہاں تک کہ لوگ کہیں یہ تو دیوانہ ہو گیا۔ جب دیکھو ذکر ہی کرتا رہے، وہ بات پوری ہوتی نظر آتی ہے، چاہے بیوی کہے، چاہے گھر کے لوگ کہیں، چاہے باہر کے لوگ کہیں، مگر کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے۔ جن لوگوں نے اس نعمت کو پانے کے لیے ذکر کی محنت کی، خوب کی، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نعمت ان کے لیے آسان کر دی۔ ماشاءاللہ ان دنوں میں بھی کچھ لوگوں نے بیعت کی ہے، ذکر شروع کیا ہے، بہت سارے جو پہلے سے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ایک نقشہ ہونا چاہیے کہ دل کو بنانے کے لیے کس درجے کے عزم کی ضرورت ہے۔ بہت ہلکی سی محنت کر کے ہم اپنے دل کو زندہ نہیں کر سکتے،
آج تک ہمیں زندگی میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا کہ منٹوں کے مراقبے سے جس کی نسبت قوی ہوئی ہو، اللہ سے جو تعلق ہے اس کا مضبوط ہو گیا ہو منٹوں کے مراقبے سے۔ روزانہ چند منٹ پڑھنے سے تو پرائمری میں بھی بچہ پاس نہیں ہوتا، پرائمری کے بچے کو بھی گھنٹوں پڑھنا پڑتا۔ آپ بتائیں کہ اگر کوئی بچہ 10 منٹ روزانہ پڑھے تو کیا سال کے بعد وہ پاس ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ جب 10 منٹ روزانہ پڑھنے سے پرائمری کا امتحان پاس نہیں ہوتا تو ولایت کا امتحان کیسے پاس ہوگا؟ اللہ کا دوست کیسے بنے گا؟ دل کے اندر سے گناہوں کی جڑیں کیسے کٹیں گی؟ اللہ کی یاد کیسے قائم ہوگی؟ اتنی حسین، دل کو لگانے والی، کھینچنے والی دنیا میں رہ کر دنیا کو بھلانا، اللہ کو یاد کرنا، وہ پاور کہاں سے آئے گا؟ منٹوں کے مراقبے تو مبتدی لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، بالکل اسٹارٹ والوں کو بولتے ہیں 10-15 منٹ سے شروع کرو، اس کے بعد منٹ کا لفظ ختم ہو جانا، اس کے بعد گھنٹوں کا لفظ رہنا۔ اسٹارٹ لینے کے بعد کتنے گھنٹے کی بات رہنا، کتنے منٹ کی بات۔ اگر پہلے ہی دن کہہ دیں کہ تم کو 1 گھنٹہ مراقبے میں بیٹھنا ہے تو وہ کہیں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا 5-10 منٹ کا مراقبہ بہت ہی مبتدی بندے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اس ترتیب پر آ جائے۔ پہلے وہ ذکر تو شروع کر دے، اس واسطے بولتے ہیں 5-10 منٹ بیٹھے، پر وحشت محسوس نہ کرے۔ جو آ گئے اب ان کو عادت پڑ گئی ذکر کی، بیٹھنا شروع کر دیے ہیں، اب چاہتے ہیں کہ ہمیں ذکر قلبی والی نعمت مل جائے، دل ہمارا ذاکر بن جائے، تو ان کو تو پھر گھنٹوں مراقبے میں بیٹھنا پڑے گا۔ حسن کا دستور ہے انتظار کروانا۔ فقیر نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا، یہاں بھی بیان ہوا تھا اتفاق سے پہلے دن، اس میں یہ بات آئی تھی کہ جتنا بڑا آفیسر ہوتا ہے اس کی ملاقات کے لیے گھنٹوں انتظار میں بیٹھنا پڑتا ہے، اور ملک کے صدر صاحب سے ملاقات کے لیے تو مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے، تو مالک الملک سے ملاقات کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ انتظار تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ جو یہاں انتظار کر کے جائے گا تو قبر سے اٹھتے ہی مسکرا کر ملیں گے، اور جو بیٹھے گا ہی نہیں پھر ان کو وہاں روز محشر میں انتظار کرنا پڑے گا۔ تو یہاں اللہ کی یاد میں جو خوب بیٹھیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حشر کا دن ہوگا قبروں سے اٹھیں گے، جیسے ہی آنکھ کھلے گی، اب اٹھ کے جانا ہے حشر کے میدان میں، جیسے ہی آنکھ کھلے گی تو آنکھ کھلتے ہی سامنے اللہ کا دیدار ہوگا۔ باقی دوسرے لوگوں کو اب 50,000 سال کا ایک دن ہے، وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا، وہ پورے دن میں حساب کتاب، میدان میں کھڑے نا، سورج نکلا ہوا ہے، سب کا حساب ہو رہا ہے، کتنی پریشانیوں کا دن ہے۔ تو پہلے سے ہی اپنا دل بنا کے جائیں گے تو یا تو یہاں بیٹھ کے انتظار کرو یا وہاں کھڑے کے انتظار کرو، یا سکون ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے مراقبہ کرو، یا پھر وہاں ہولناک دن میں ہزاروں سال انتظار کرنا ہے، تب جا کے دیدار ہوگا۔ تو کہتے ہیں حسن کا دستور ہے وہ انتظار کرواتا ہے، شہنشاہوں کی ترتیب ہے انتظار کرواتے ہیں، تو مالک الملک کا بھی دستور ہے کہ وہ انتظار کرواتا ہے۔ یعنی کہ ہم ذکر شروع کیے بس اللہ تعالیٰ بولے آ جا بندے ملاقات ہوگی، ایسے نہیں ہوگا، سالوں لگ سکتے ہیں، گھنٹوں بیٹھنا پڑتا ہے۔ جو خوب بیٹھتے ہیں اللہ کی یاد میں، اللہ پھر ان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ دوسرا قدم ہے شیطانی وسوسوں سے نہ گھبرانا۔ ذکر قلبی حاصل کرنے کے لیے جو شخص سنجیدہ ہے تو ایک تو اسے بیٹھنے کی ترتیب بنانی پڑے گی، چاہے تہجد کے بعد کوئی ٹائم مقرر کرنا پڑے گا، چاہے تہجد کے بعد بنائیں چاہے عشاء کے بعد بنائیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ کون سا وقت آپ طے کرتے ہیں، اپنی سہولت کے حساب سے بنائیں۔ جب آپ مراقبے میں بیٹھ گئے تو شیطان اپنی شیطانیت دکھائے گا اور برے خیالات، شہوانی شیطانی واردات ذہن میں ڈالے گا۔ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ مراقبے کے بغیر ہی اچھے تھے، ذکر کو نہیں بیٹھے تو اچھے تھے، یہ ذکر کو بیٹھنے سے گندے گندے خیالات آ رہے ہیں، گندے گندے سینس آ رہے ذہن میں۔ یہ اصل میں سالک کو مایوس کرنے کے لیے شیطان کا حربہ ہوتا ہے۔ تو کہاں اللہ کو یاد کرتا،
تیری تو دنیا یہ ہے، اس کو گندے گندے سین، شہوت کے سین بتا. جو بھی شروع میں ذکر لگا خوابوں میں بھی گندے گندے خواب گر سکتے ہیں. وہ شروع میں بتاتا ہے کدھر جا رہا تو، ادھر کا ہے تو، یہ ہے تیری دنیا، تیرے سے کہاں ہو سکتا ذکر. تو اصل میں سالک کو مایوس کرنے کے لیے شیطان کا حربہ ہوتا ہے. اس لیے سالک جب مراقبے میں سر جھکاتا ہے تو 1 منٹ کے بعد سر اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مراقبے میں نہیں بیٹھا جاتا. کیا کرنا، بے نہیں ہوتی، بیٹھنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اس کی مثال یوں سمجھے کہ اگر کسی کمرے میں کسی بلی نے پاخانہ کر دیا تو جیسے ہی آپ دروازہ کھولیں گے تو بدبو آئے گی. اگر آپ فوراً دروازہ بند کر دیں گے تو اس سے بدبو ختم نہیں ہو سکتی. اس کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دروازہ کھولیں، بدبو کو برداشت کریں اور نجاست کو صاف کریں، چنانچہ بدبو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اسی طرح جب ہم مراقبے میں بیٹھتے ہیں اور دل کا دروازہ کھولتے ہیں تو شیطان بلی نے وہاں شیطانی نجاست کی ہوئی ہوتی ہے. لہذا ان خیالات کے آنے پر مراقبہ چھوڑنے کے بجائے مراقبے میں بیٹھے رہیں. پہلے دن 100 خیال آئیں گے، دوسرے دن 99 خیالات آئیں گے، پھر 98 ہو جائیں گے، پھر 97 ہو جائیں گے. یہ خیالات کم ہوتے جائیں گے اور حضوری اور توجہ کا وقت بڑھتا جائے گا، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جیسے ہی سر جھکائیں گے آپ اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں گے اور استغراق کی کیفیت حاصل ہو جائے گی. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. تھوڑی دیر محنت کرنے کے بعد بیٹھتے ہی ختم، اللہ کی یاد میں کوئی خیال نہیں آتا اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا. تیسرا قدم ہے کہ مراقبے کا طریقہ ٹھیک ہو. اس کا جو صحیح سسٹم ہے ویسے ہی نہیں کر رہے تو کیا ہے، محنت ہوتی ہے لیکن فائدہ نہیں ہوتا. کچھ لوگ مراقبے میں بیٹھ کر سانس سے ذکر اسم کرنے لگتے ہیں. اب بھی کئی ساتھی آگے بولے بغیر سانس کے کیسا ذکر کرنا، تو سانس استعمال کرتے ہیں اللہ اللہ. بلکہ ان دنوں میں جو ہے پھر سے نقش بندیاہی کی ایک شاخ نکلی اور پھیلی بھی ہے. وہ لوگ باضابطہ سانس سے ہی ذکر سکھاتے ہیں. سانس سے ادھر ادھر مارتے تھے، بھس 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 مارتے. تو سانس سے کرنے سے جذبہ خود پیدا ہوتا، ایک مستی آتی، لیکن جو چیز حاصل ہونا ہے وہ حاصل نہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. وہ ایسا کرنے سے جذبہ بھی محسوس ہوگا، وارستگی بھی محسوس ہوگی، مگر دل صاف نہیں ہوگا. دل اس وقت صاف ہوگا جب اس طریقے سے مراقبہ کریں گے جو مشائخ کے اوپر اللہ نے کھولا. یہ الہامی طریقہ ہے، اللہ کی طرف سے دل میں ڈالا گیا ہے، جیسا ڈالا گیا ویسے ہی کرنا ہے. تو رب کریم نے مشائخ پر جیسے الہام فرمایا کہ اس طریقے سے دل صاف ہوتا ہے تو پھر اسی طریقے کے مطابق کرنا چاہیے. تو پہلے نمبر سانس سے کچھ نہیں کرنا ہوتا، جسم کو آگے پیچھے حرکت بھی نہیں دینی ہے، ہلانا بھی نہیں ذکر کے وقت جسم کو، زبان سے کچھ پڑھنا بھی نہیں ہے، بلکہ مراقبے میں یہ محسوس کرنا ہوتا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. جیسے دل کی کیا چیز اللہ اللہ بول رہی ہے اور میں صرف سن رہا ہوں. اس کیفیت میں بیٹھنا ہوتا ہے، بس خیال گزارنا ہے اس میں. پھر اس کے بعد تو وہ خیال بھی گزارے کا نہیں تھا، وہ خود آواز آ رہی کیا چیز چل رہی ہے دل کی، اللہ اللہ ہم بیٹھ کے سن رہے. چوتھا قدم ہے شیطانی حملوں سے بچنا. جب آپ تمام شرائط کا خیال کرتے ہیں اس طرح باقاعدگی سے بیٹھیں گے تو اب کبھی نیند بھی آ جائے گی، کبھی خواب بھی آ جائے گا، کبھی ویسے ہی شیطان کوئی نقشہ دکھائے گا. تو یہ شیطان کا دوسرا حملہ ہوگا کہ اگر یہ شخص شیطانی خیالات کی وجہ سے مراقبے سے پیچھے نہیں ہٹا تو اب اس کو نقشے دکھا کر خود پسندی کا مریض بنا دے. اب حیدرآباد ہی کے خاتون نے انہوں نے مراقبہ کیا کچھ دن اور پھر ہم کو فون پہ بتایا کہ میں جیسے ہی مراقبے میں بیٹھی مجھے اللہ کے نبی سامنے نظر آ رہے. تو اللہ کے نبی نظر آ رہے، کسی کو جنت نظر آ سکتی، کسی کو کچھ بھی نظر آ سکتا، کسی کو مدینہ نظر آ سکتا، کچھ بھی نظر. یہ سب تسلی کی چیزیں نہیں ہیں. ذکر کب ہے؟ جب زندگی بدلے.
مراقبے کی وجہ سے گناہ چھوٹ رہے ہیں تو آپ کا مراقبہ آگے بڑھ رہا ہے. کوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے بھی، ہمت بڑھانے کے لیے بھی بعض اچھی چیزیں نظر آ سکتی ہیں خواب میں یا بیداری میں، لیکن وہ کیا ہے، وہ سب راستے کی رکاوٹ ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دینا. تو شیطان کیا کرتا ہے، شروع میں ہی دھوکے میں ڈالتا تو بہت بڑا ولی ہو گیا وہ. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بھائی آدمی کیفیات تو بہت بول رہا مگر اعمال اس کے ابھی ٹھیک نہیں. بولتے کہ بھائی اعمال کی فکر کرو، اصل مقصود اعمال. ایسے لوگ جن کے بڑے اونچے اونچے احوال رہتے ہیں، اعمال نہیں بناتے، تھوڑے دن کے بعد دیکھے تو گرے ہوئے رہتے ہیں، سب چھوٹ جاتا. تو یہ بیچ میں کچھ ادھر ادھر نظر آ رہا تو بغلیں بجانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ شیطان کا دوسرا حملہ ہوگا. یہ شیطانی خیالات سے نہیں رک رہا ہے تو اس کو کوئی اچھے نقشے بتا کے میں بھی کچھ ہوں اس کے دل میں ڈال دیں. حکایت ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں بیٹھے مراقبہ کر رہے تھے کہ اچانک ایک روشنی ظاہر ہوئی اور آواز آئی کہ عبد القادر، اب اللہ بن کے بول رہا ہے، عبد القادر ہم تم سے بہت خوش ہو گئے اور قلم تم سے اٹھا لیا گیا، یعنی آج سے کچھ بھی کرو لکھنا بند، یعنی اب تم جو مرضی کرو ہم تم سے راضی ہیں. آواز آئی، مراقبے میں بیٹھے تو نور ظاہر ہوا، طرف روشنی ہوگی، اس میں سے آواز آئی. تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. شیطان کو بھگانے کا ذکر ہے. اللہ کا حکم تو ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ موت تک عبادت کرنا ہے. اور یہ نور میں سے آواز آ رہی آج سے عبادت ختم، جو چاہے کرو. تو اللہ ایک بول رہے، اس میں سے ایک آواز آ رہی، اس کا مطلب یہ اللہ کی بات نہیں ہے، یہ شیطان ہے، سمجھ گئے ہو. انہوں نے جب یہ کہا تو شیطان بھاگ گیا، مگر جاتے جاتے ایک اور حملہ کر کے گیا. کہنے لگا عبد القادر جیلانی میں نے اس ترکیب سے سینکڑوں اولیاء کو گرا دیا ہے. جب خوب عبادت کرے تو ایک دن آ کے نور بن کے بول دیا کہ آج سے تم ولی بن گئے، نماز معاف، سب معاف. وہ لوگ خوش ہو گئے. ارے اللہ تعالیٰ خود بول رہے، اب گمراہ ہو گئے. آج بھی کتنے ہی لوگ ہیں نماز معاف بولنے والے، اور ان کے مرید ان کو بولتے ہم تمہاری نماز معاف، ہم ہی سنبھال لیتے. بولتے کتنے غیر مسلم ہمارے پاس، ہمارے گاؤں میں جو ہے ایک چھوٹی رات کا تھا ہریجن، وہ آ کے میرے کو بول رہا ایک دن کہ آپ آئیے میرے پاس، میں چند دن میں آپ کو اللہ دکھایا تم بول رہا. اور میرے پاس جو لوگ بھی آتے ہیں ان کو میں ایک کورس کراتا ہوں، 40 دن کے اندر اللہ دکھایا تم. وہ اللہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی روشنی جیسی نظر آ جاتی ہے. وہ شیطان، حضرت شیطان رہتے. جاہل لوگوں کو جلدی نظر آتا، ذرا تھوڑے دن بیٹھے ہٹ کے ساتھ کچھ بھی نظر آیا، اور سمجھتے کہ اب ہماری اڑان چل رہی، سمجھتے. تو شیطان آج کہنے لگا کہ اس طرح میں کتنے لوگوں کو نور بن کے، اللہ بن کے جا کے آزاد کر دیا، مگر تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے. بولا تم کو معلوم تھا، علم کی وجہ سے تم بچ گئے. یہ دوسرا وار کر دیا، علم تم علم والے ہیں. انہوں نے فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، بدبخت میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا. زیادہ زیادہ کہ علم کا دھوکہ، پہلے بزرگی کا دھوکہ ڈالا، اب علم کا دھوکہ ڈالا. اب آپ بتائیں کہ جب اس راستے میں ایسے باریک امتحان آتے ہیں تو انسان کو بیدار رہنے کی کتنی ضرورت ہے، اور شیخ کی سرپرستی کی کتنی ضرورت ہے. اس لیے کوئی بھی اپنی طرف سے لمبا لمبا ذکر نہیں کرنا، کتابوں میں پڑھ لیں گے. اور ایسے ویسے ادھورے شیخ کو بھی نہیں پکڑنا جو ادھر کا ادھر بتائے. اس لیے یہ شیطان پہلے تو الٹے سیدھے خیالات کے ذریعے سے طبیعت اچاٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ پھر نورانی نقشے بنا کر خود پسندی میں مبتلا کرتا ہے کہ ہم بھی کچھ ہو گئے. اس لیے سالک کو مراقبے میں کوئی منظر دیکھنا نہیں ہے، مطلب دکھا تو بھی اس کو اہمیت
دینا نہیں ہے، منظروں کے واسطے تھوڑی ہے. ویسے منظر دیکھنا ہے تو ٹی وی پہ کتنے منظر آئیں گے، جس طرح کی روشنی چاہے دیکھ لو، چاہے آپ ٹی وی پہ دیکھ لو، چاہے خواب میں دیکھو، کش میں دیکھو. منظر دیکھ کے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے نا. اچھے اچھے منظر دیکھ کے کیا، خواب میں جنت میں جا رہے، ٹی وی پہ پارک میں جا رہے، کیا فرق ہے؟ منظروں کو لے کے کیا کریں گے، عجوبوں کو لے کے کیا کریں گے؟ اللہ کو منانا ہے، دوزخ سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے. تو ذکر اس لیے کر رہے ہیں شریعت پہ چلنے کی طاقت آئے، نہ کہ عجیب و غریب خواب دیکھنے کی چکر. ذرا ذکر کرتے بے چین ہونا شروع کرتے کچھ سے خواب دکھے تو اچھا تھا، ذرا کوئی بھی ذرا دکھے تو اس کو بڑا چڑھا کے خوش خوش آگے ہوتے رہتے. تو خوابوں کے شہزادے نہیں بننا ہے، حقیقت کی لائن کے سپاہی بننا ہے. اس لیے سالک کو مراقبے میں کوئی منظر نہیں دیکھنا ہے. اگر کوئی دیکھے بھی تو صحیح، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ مراقبے کی رکاوٹ ہے، اور دوران مراقبہ صرف اللہ اللہ کرنا ہے، تو سننا ہے. اس کے سوا جو کچھ بھی ہے اس سے توجہ ہٹا دینی. قلب کی حقیقت یہ بات ذہن نشین رہے کہ مراقبے میں اللہ اللہ کی آواز ایسے نہیں سنائی دیتی کہ آپ بیٹھے رہیں، پھر ایک دن سیٹی بجے گی اور اللہ اللہ سنائی دینا شروع ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. دل جاری ہونا بولے تو اللہ اللہ اندر ہمیشہ چلنا شروع ہو جانا. مگر یہ اللہ اللہ کا مطلب وہ دنیا میں جس طرح کوئی آواز آتی ہے ویسی چیز نہیں ہے. جب سالک توجہ کر کے بیٹھتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک روح ہوتی ہے جو ہمارے بدن کی روح سے مختلف ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو روحیں کہاں سے آ گئی؟ سنیے قرآن بھی کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اس طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا. یہاں روح قرآن کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہاں اگرچہ قرآن کو روح کہا گیا لیکن روح تو ہے جو اللہ نے اتاری. کسی طرح ایک تو بدن کی روح ہے لیکن ایک دل کی بھی روح ہے. جب ہم توجہ کر کے بیٹھتے ہیں تو جو دل کی روح ہے وہ اس ذکر کے نور کو جذب کرتی ہے. پھر ہمارے مضغے کے اندر یعنی گوشت کا جو ظاہری جو دل ہے، گوشت کا جو ٹکڑا ہے دھڑکنے والا، مضغے کے اندر جو اصل قلب ہے، دل کے اندر ایک روحانی قلب الگ ہے، وہ اس مضغے قلب کے اندر ہے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ گناہ کرنے والے کا دل سیاہ ہوتا ہے اور نیک بندے کا دل نورانی ہوتا ہے. تو جو ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں اور دھڑکتے دل کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں تو دیکھنے میں تو صحت مند فاسق فاجر کا دل بڑا اچھا ہوتا ہے، اور جو مریل قسم کا عبادت گزار ہوگا تو اس کا دل بڑا عجیب سا ہوگا. حالانکہ حدیث شروع سے فاسق و فاجر شخص کا دل کالا سیاہ ہونا چاہیے اور عبادت گزار کا دل نورانی ہونا چاہیے. تو جو حضور بول رہے ہیں دل نورانی ہوتا نیکیوں سے، ذکر سے، اور گناہوں سے کالا ہوتا، وہ تو یہ گوشت والا دل نہیں ہے. اس دل کے اندر جو روح ہے، روحانی جو دل ہے، اس میں نورانیت آتی. ورنہ ڈاکٹروں سے پوچھ سکتے آپ کیا نیک لوگوں کا دل اچھا روشن ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. سب دلوں کیسا رہتا، بلکہ اچھا موٹا تازہ خوب کھایا پیا آدمی ہے تو اس کا دل اچھا رہتا. اصل میں مضغے کے اوپر سیاہ نقطے نہیں لگتے. مضغہ ہوتا گوشت کا ٹکڑا، اس مضغے کے اندر ایک روحانی دل ہے جس پر یہ اثرات ہوتے ہیں، اور وہ عالم امر کی چیز ہے. اسے ہی اللہ تعالیٰ نے دل کہا. عالم امر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے عرش سے اوپر کی جو دنیا ہے وہ عالم امر ہے. مطلب وہاں پر آرڈر پہ کام ہوتا رہتا ہے، آرڈر ہوتے ہی کام ہو جاتا ہے. اور عرش سے نیچے کی دنیا ہے وہ عالم خلق ہے. اس میں کوئی چیز بھی کھٹ کے ساتھ اچانک نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ ہوتی ہے. جیسے درخت کو پیدا کرنا ہے تو ایک درخت نکل کے بڑا ہونے تک کتنا وقت لگتا ہے؟ یہاں بتدریج آہستہ آہستہ بچہ بھی پیدا ہوگا، آہستہ آہستہ بڑا ہوگا. تو عالم خلق میں تدریج ہے، آہستہ آہستہ کام ہوتا ہے. عالم امر میں آرڈر ہوتے ہی ہو جاتا ہے. تو اس دنیا کی چیز ہے. قرآن مجید نے فرمایا قل الروح من امر ربی، اے نبی آپ فرما دیجئے یہ روح جو ہے امر ہے، عالم امر کی چیز ہے.
اچھا، اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ انسانوں کے دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرح چاہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ اب رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان مضغہ تو نہیں کہہ سکتے، یہ جو دھڑکنے والا دل ہے وہ 2 انگلیوں کے اندر ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ اصل دل ہے جو عالم امر سے آیا ہے، وہ نور، وہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ جس طرح جسم میں روح آئی تو اس روح کے آگے پھر تفصیلات تھیں، ایک تفصیل دل میں بھی آ گئی، اس روح کو اصل میں قلب کہتے ہیں۔ اس گوشت کے اندر اور ایک نور ہے، اس کو کہتے ہیں قلب۔ جب سالک ذکر کرتا ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ قلب کی روح اندر سے نکلتی ہے، جیسے پنجرے کا تالا کھلے تو پرندہ نکلتا ہے، اسی طرح جب دل کا تالا کھلتا ہے تو دل کے پنجرے میں سے روح نکلتی ہے۔ اور کل شیء یرجع الی اصلہ، کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، تو پھر یہ روح اوپر عالم امر کی طرف سفر کرتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سالک کو اپنے مضغے میں تھرتھراہٹ سی محسوس ہوتی ہے، جب روح اندر سے نکلتی تو ذکر کے وقت جب تھرتھراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ مضغہ سایہ ہے اور روح اصل ہے، تو جب اصل فوق کی طرف جا رہی ہے، اوپر کی طرف، تو سائے میں بھی کچھ حرکت محسوس ہوگی۔ اس حرکت کو مشائخ کرام تحرک کی کیفیت کہتے ہیں۔ ایک حرکت، جیسے وہ بس کو اسٹارٹ کر کے چھوڑ دیا نا گاڑی کو، تو ایک جھنجھناہٹ چلتی رہتی، گاڑی کھڑی ہوئی اسٹارٹ، تو ایسے ہی دل میں جھنجھناہٹ ہوتی جب ذکر کا اثر شروع ہوتا ہے۔ دل کی 2 حرکتیں ہیں، ایک ہوتی ہے دل کی پمپنگ، دل جو پمپنگ کر رہا ہے وہ 1 منٹ کے اندر 65 سے 70 مرتبہ حرکت ہوتی ہے۔ جب انسان کا قلب جاری ہو جاتا ہے، ذکر کے اثر سے جو دل جاری ہوتا ہے، تو اس کو ایک تحرک محسوس ہوتا ہے جو بہت تیز ہوتا ہے، 1 منٹ میں ان گنت مرتبہ۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ اگر بس اسٹارٹ کر کے کھڑی کر دی جائے اور آپ بس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو پورے جسم میں تھرتھراہٹ کی کیفیت محسوس ہوگی۔ جب مراقبہ کرتے ہوئے پورے جسم میں یہ کیفیت محسوس کرنا شروع کر دیں تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے تحرک کی نعمت مجھے عطا کر دی ہے۔ لیکن تحرک کی نعمت سے پہلے سالک کو لطیفے میں درد محسوس ہوتا ہے۔ اب وہ آ کے ہمارے پاس ساتھی پریشان ہو رہے، بہت درد ہو رہا، کیا کرنا، ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا، یہ سب ہونے کا ہی ہے، ہو رہا ہے تو کام آگے بڑھ رہا۔ سالک کو لطیفے میں درد محسوس ہوتا ہے۔ اکثر سالکین اس درد کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ جب پنجرے سے پرندہ نکلے گا تو اثر تو محسوس ہوگا۔ آپ غور کریں کہ جب موت کے وقت پوری روح نکلے گی تو بھی درد ہوگا، وہ تو بہت زیادہ ہوگا۔ اب یہ چھوٹی سی روح نکل رہی ہے تو بھی درد ہوتا ہے۔ سب کی ایک کیفیت نہیں ہوتی، سب کو درد نہیں ہوتا، سب کو ایسا تحرک نہیں ہوتا، ہر آدمی کا قصہ الگ رہ سکتا ہے، یہ عمومی بات نقل کر رہے ہیں۔ مراقبے میں بیٹھنے والے لوگ ابتدا میں درد محسوس کرتے ہیں تو یہ اچھی علامت ہوتی ہے۔ کئی لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ شاید کوئی ہارٹ پرابلم ہو گیا ہے کیا۔ یہ دل کا درد میٹھا میٹھا ہوتا ہے، قابل برداشت ہوتا ہے، مگر سب کو ہوتا ہے، فرماتے سب کی حالت، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی اور بڑوں کو بھی۔ فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگوں کو ذرا زیادہ محسوس ہوتا ہے، کچھ کو ذرا کم محسوس ہوتا ہے۔ مراقبے میں بیٹھے رہنے سے پہلے درد محسوس ہوگا، اس کے بعد حرکت سی محسوس ہوگی، یہ حرکت بہت تیز ہوگی، عام دھڑکن سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ بعض لوگ مراقبے میں بیٹھے ہوئے دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ اللہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح وہ دھڑکن کے ساتھ میچ نہیں کرنا، دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ نہیں کرنا۔ مراقبے میں اللہ اللہ سننا ہے۔ پھر خط لکھتے ہیں کہ حضرت ہم سے تو 10 منٹ سے زیادہ مراقبہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے، اس لیے 10 منٹ سے زیادہ مراقبہ کرنا مشکل ہے۔ بیٹھ کے زبردستی اللہ اللہ دھڑکن کے ساتھ کوشش کر رہے تو تھک جائیں گے نا۔ جب طریقہ کار ٹھیک ہوگا تو گھنٹوں مراقبے میں بیٹھ سکیں گے۔ طریقہ کار یوں سمجھے کہ دل بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں، دل کی طرف کان لگا کر بیٹھیں، توجہ سے بیٹھیں،
پرسکون ہو کر بیٹھیں. پہلے درد محسوس ہوگا، پھر درد کے بعد کچھ تحرک محسوس ہوگا. یہ تحرک ایک لمبے عرصے تک چلے گا اور یہ تحرک اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کو بعض وقت برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. 3 لفظ یاد رکھیں. یہ تحرک بہت لطیف ہوتا ہے، بہت جمیل ہوتا ہے، بہت لذیذ ہوتا ہے. کئی دفعہ یہ تحرک گدگدی کی طرح محسوس ہوتا ہے. سالک اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا ہے کہ یہ گدگدی ذرا دب جائے تو مجھے ذرا سکون ہو جائے. بہت سارے لوگ جن کے قلوب جاری ہوئے انہوں نے یہ کیفیت اسی طرح بتائی کہ ایک تحرک محسوس ہوا، اور یہ تحرک ایسا تھا کہ مراقبے میں بیٹھنے کو دل بھی چاہتا تھا لیکن برداشت کرنا بھی مشکل تھا. مزہ بھی آ رہا مگر برداشت کرنا مشکل ہو رہا. جب یہ کیفیات محسوس ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قلب اب اپنی منزل کی طرف سفر پر روانہ ہو گیا. وہ اندر کی جو روح ہے دل کی وہ نکل رہی ہے، سفر پہ جا رہی ہے، عالم امر کی طرف جا رہی ہے. یہی تحرک کی کیفیت وقت کے ساتھ ساتھ تذکر میں تبدیل ہو جاتی ہے. پہلے صرف حرکت ہوتی ہے، پھر اسی حرکت کے ساتھ ایک اور ادراک شروع ہو جاتا ہے اور اللہ اللہ کی آواز محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے. جو کر رہے ہوں گے سب چیزوں کو سمجھ رہے ہوں گے. تھوڑا تھوڑا سالک کا دل ہی ذکر کرتا ہے اور دل ہی اسے سنتا ہے، ظاہری کان نہیں سنتے. لہذا اس کے سننے کا تعلق کشف کے ساتھ ہے. یہ بات ذہن نشین رہے کہ کشف سمعی بھی ہوتا ہے اور بصری بھی ہوتا ہے. یعنی دیکھنے کا بھی کشف سے تعلق ہے. جیسے کچھ لوگوں کو پتوں پر اللہ اللہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، یہ کشف بصری ہوا، دیکھنے والا کشف. بعض بزرگوں کو مٹی کے ڈھیلے سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے تو یہ کشف سمعی ہوا، سننے کی رنگ کا کشف. ہمارے خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا ذکر حاصل تھا کہ کئی مرتبہ آپ طہارت کے لیے جاتے تھے تو مٹی کا ڈھیلا استعمال کرنے کے لیے اٹھاتے تھے پھر چھوڑ دیتے تھے. ڈھیلا اٹھا رہے تو اس میں سے بھی اللہ اللہ سنائی دیتا تھا. کائنات کی ہر چیز تصویر کر رہی. اب کشف والے پہ کھل گیا تو اللہ اللہ سنائی دے رہا، چھوڑ دیتے تھے. پھر اپنے شیخ کے پاس آ کر کہتے تھے کہ حضرت میں تو ڈھیلا استعمال کرنے کے قابل بھی نہیں رہا، مجھے اس میں سے بھی اللہ اللہ کی آواز سنائی دیتی ہے، تو میں اس سے نجاست کیسے صاف کروں؟ تو حضرت فضل علی قریشی نے فرمایا چلو جاؤ اب استعمال کرو. اس کے بعد وہ کشف ختم ہو گیا. صرف شیخ کے کہہ دینے سے کیفیت بدل گئی. سبحان اللہ. ذکر قلبی کا سنائی دینا، قلب کا ذکر کرنا الگ چیز ہے اور وہ بندے کو سنائی بھی دے یہ الگ چیز ہے. کئی دفعہ گناہ کرنے کی وجہ سے یہ سنائی دینے والا کشف ختم ہو جاتا ہے. قلب ذکر کرتا رہتا ہے لیکن آدمی کو سنائی نہیں دیتا، محسوس نہیں ہوتا. یہ مشتبہ لقمہ کھا لیا تو کشف ختم ہو جاتا ہے. کسی کے پاس جا کے کھا لیے، بے احتیاطی سے کھا لیے، لیکن شیخ باطن کی نظر سے جب دیکھتا ہے تو اس کے قلب کو ذاکر نظر آتا ہے. شیخ کو نظر آتا ہے کہ اس کا قلب ذکر کر رہا ہے، مگر خود وہ دل والے کو نہیں معلوم ہوتا کہ میرا قلب ذکر کر رہا ہے. خالق سالک کو خود محسوس نہیں ہوتا. چنانچہ بعض سالکین معمولات بھی کرتے ہیں، اتباع سنت کا اہتمام بھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا، حضرت جی نے دوسرا تیسرا سبق ویسے ہی دے دیا، کچھ ہو رہا ہی نہیں، سبق دیتے جا رہے ہیں. بھائی آپ کو تو اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ ابھی آپ کو وہ کشف حاصل نہیں ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے ایک آڈیو سسٹم ہوتا ہے، اس میں ہر وقت تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، لیکن سنتا وہی ہے جو اس کو کانوں سے لگاتا ہے، جو نہیں لگاتا وہ نہیں سن پاتا. تو یوں سمجھیں کہ قلب سے اللہ اللہ کی تلاوت کا ہونا ایک کام ہے اور اس کو ہم خود بھی سنیں یہ دوسرا کام ہے. اس کا تعلق کشف کے ساتھ ہے. اسی لیے سالک کو کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط کرنی پڑتی ہے ورنہ اس کا کشف بالکل ختم ہو جاتا ہے. کشف شیشے کی طرح بہت نازک چیز ہے، ذرا بے احتیاطی ہوئی اور وہ بند ہو گیا. تو اس لیے اگر آپ اس ذکر کو سننا چاہتے ہیں تو لقمے کی احتیاط بہت زیادہ کرنی چاہیے، ورنہ قلب جاری بھی ہو جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا، مگر سننے کی نعمت سے محروم ہو جائیں گے. سننے کے لیے باطن کو بالکل صاف رکھنا پڑتا ہے. قلب کا جاری ہونا، قلب کے جاری ہونے کی ابتدا حرکت سے ہوتی ہے. پہلے بس کے اندر جیسا ہوتا ہے پہلے دل میں حرکت ہوتی ہے، بہت لطیف، بہت جمیل، خوبصورت، بہت لذیذ، جیسے گدگدی کا احساس ہوتا ہے.
کئی حضرات تو ایسے بھی گزرے ہیں جو قمیص کے نیچے رومال باندھتے تھے تاکہ حرکت تھوڑی سی دب جائے اور وقت گزر جائے، اور یہ تحرک تذکر میں تبدیل ہو جائے، پھر اس کے اندر پھر اللہ اللہ محسوس ہونا اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس کا تعلق کشف کے ساتھ ہے اور اخلاص کے ساتھ ہے۔ آپ بولنے میں، دیکھنے میں، کھانے پینے میں جتنی احتیاط کریں گے اتنا ہی یہ کشف جلدی نصیب ہو جائے گا۔ جب یہ کشف نصیب ہو گیا اور دل جاری ہو گیا تو آپ دن رات، صبح شام، کسی بھی وقت کہیں بھی ہیں، مستقل اللہ 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 کی آواز آپ کو آتی رہے گی۔ آپ کی آنکھیں سو جائیں گی مگر دل نہیں سوئے گا۔ پورے جسم میں دل ہی ایسا عضو ہے جو زندگی میں کبھی بھی بند نہیں ہوتا، اس کے بند ہونے کا نام موت ہے۔ یہ ساری زندگی چلتا ہے۔ روحانیت میں بھی اسی طرح ہے کہ جب یہ دل جاری ہو جاتا ہے تو اس کے نصیب میں بند ہونا نہیں ہے، یہ چلتا رہتا ہے، بلکہ پھر تو موت پر بھی یہ بند نہیں ہوتا، سونے سے بھی بند نہیں ہوتا۔